فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وزارت ثقافت حکومت ہند کے زیر اہتمام یوم آزادی حیدرآباد تقریب پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں ہوئی۔ مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اس تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے پر بھی پھول چڑھائے۔ نیم فوجی اور دفاعی دستوں کی پریڈ، حیدرآباد کی تاریخی جدوجہد کی عکاسی کرنے والے ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ پریڈ گراؤنڈ پر پہنچنے سے پہلے کشن ریڈی نے جنگی یادگار پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے خطے کی آزادی کی حقیقی تاریخ کے بارے میں بیداری کی کمی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلنگانہ نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ریاست حیدرآباد 17 ستمبر 1948 کو آزاد ہوئی۔ انہوں نے اس تاریخ کو دبانے کی سازش اور بدنیتی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے آزادی کے لیے لڑنے اور قربانی دینے والوں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ تلنگانہ حکومت نے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے تلنگانہ کے افراد کی بہبود کے لیے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے۔ خلیجی ممالک میں مرنے والوں کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری احکام جاری کیا گیا ہے۔ مزید برآں خلیجی کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور پرواسی پرجاوانی کے نام سے شکایات موصول کی جائیں گی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے خلیجی ممالک میں پریشان حال افراد اور مختلف وجوہات کی وجہ سے اموات کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ کی کفالت کے لیے کیا گیا۔ مزید یہ کہ وزیر پونم پربھاکر نے حال ہی میں اعلان کیا کہ ان کے بچوں کو رہائشی اسکولوں میں تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ 17 ستمبر کو قومی یکجہتی کے دن کے موقع پر BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے دیگر قائدین کے ساتھ تلنگانہ بھون میں اس دن کو بڑے احترام اور حب الوطنی کے ساتھ منایا۔ KT نے اس دن کی تعظیم کے لیے قومی پرچم لہرایا اور ایک خصوصی تقریب کی قیادت کی جہاں تلنگانہ تلی کی مورتی کو دودھ کے یعنی کہ ابھیشیکم دیوتا کی مورتی پر دودھ ڈالنے کی روایتی رسم پیش کی گئی۔ یہ عمل مادر وطن کے لیے ان کی عقیدت اور تلنگانہ کی ثقافتی فخر کی علامت ہے۔ BRS پارٹی کے کئی سرکردہ رہنما اس تقریب کے دوران موجود تھے جو بہت جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اس تقریب نے ہندوستانی یونین میں تلنگانہ کے انضمام کی تاریخی اہمیت کو یاد کیا اور خطے کی ثقافتی شناخت اور اتحاد کو اجاگر کیا۔ తెలంగాణ తల్లి స్థానంలో రాజీవ్ గాంధీ ఫోటో పెట్టడమా? సిగ్గు 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 తెలంగాణ తల్లి స్థానంలో రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం పెట్టడమా? సిగ్గు 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 జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ సిగ్గు సిగ్గు తెలంగాణ తల్లి స్థానంలో రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం పెట్టడమా? సిగ్గు 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 జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ ఖబర్దార్ తెలంగాణ ద్రోహి రేవంత్ రెడ్డి ఖబర్దార్ 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 సిగ్గు నీతిమాన్య చర్య చేసే రేవంత్ రెడ్డి ఎవరు? సిగ్గు 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 ضلع SP D جانکی IPS نے جامع مسجد محبوب نگر کا دورہ کیا اور وہاں کی انتظامی کمیٹی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ضلع بھر کے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی۔ جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے SP جانکی کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں شال اور پھولوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ SP جانکی نے اس موقع پر مسلمانوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے گنیش وسرجن اور عید میلاد النبی کے جلوسوں کو ایک ہی دن سے ہٹا کر 17 ستمبر کو منظم کرنے کا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقدام امن و امان اور بھائی چارے کی مثال ہے۔ اس موقع پر جامع مسجد کمیٹی کے صدر محمد احمد ثنا، معتمد محمد عبدالرافع ذکی، قاضی محمد اسحاق سیٹھ کے علاوہ دیگر موجود تھے۔
کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ نئے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں اکتوبر سے قبول کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ وزیر اتم کمار ریڈی کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ کے دوران کیا گیا، جس میں نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کئی تفصیلات کو ایک اور آئندہ میٹنگ میں حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیگر ریاستوں میں راشن کی تقسیم کے طریقوں کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فوائد لوگوں تک مؤثر طریقے سے پہنچے۔ میٹنگ میں وزیر سنواس ریڈی اور سول سپلائی کمشنر چوہان نے شرکت کی۔ عظیم الشان خیرتآباد سپتا مکھا مہا گنپتی شوبھا یاترا بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہزاروں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس تقریب کی ایک بڑی خاص بات MLA دانم ناگیندر کی پرجوش شرکت تھی، جنہوں نے اپنی بے ساختہ رقص پرفارمنس سے ہجوم کو مسحور کر دیا۔ MLA جو لوگوں کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کے لیے جانے جاتے ہیں، اس موقع کے تہوار کے جذبے میں اضافہ کرتے ہوئے لوک دھنوں پر رقص کرنے میں عقیدت مندوں کے ساتھ شامل ہوئے اور ایشورا میموریل ہال سے شروع ہو کر شوبھا یاترا شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی عقیدت مندوں نے بھجن گاتے ہوئے اور دعائیں مانگی اور سپتکما مہا گنپتی کے عظیم بت کو ایک اچھی طرح سے سجائے گئے جلوس میں لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ روایتی موسیقی، ڈھول اور ثقافتی پرفارمنس بھی شامل تھے۔ MLA دانم ناگیندر کی یاترا میں سرگرم شرکت، خاص طور پر ان کے جاندار رقص نے عوام اور منتظمین دونوں کی تعریف حاصل کی۔ اس کی شمولیت نے مقامی روایات کے لیے ان کے گہرے احترام اور کمیونٹی کے ساتھ ان کے تعلق کو اجاگر کیا۔ یاترا پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی۔ ہزاروں عقیدت مندوں نے وسرجن کی تقریب سے پہلے عظیم دیوتا کو اپنی آخری دعا کی۔ خیرتآباد گنیش اتسو اپنی شان و شوکت کے لیے جانا جاتا ہے اور اس سال کی شوبھا یاترا، جس کی قیادت سپتا مکھا مہا گنپتی کی عظیم مورتی تھی، حیدرآباد کے شاندار ثقافتی ورثے کو برقرار رکھتی ہے۔ تلنگانہ انسانی حقوق کمیشن کے احاطے میں تلنگانہ پرجا پالنا دنوتسو منایا گیا۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق اس تقریب کے اعزاز میں محمد شہاب الدین سیکریٹری FAC نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر پولیس کے اعلیٰ حکام اور عملہ بھی موجود تھا۔ ریاستی حکومت مشیر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت عوام کو دی گئی 6 ضمانتوں پر پوری طرح عمل کرے گی۔ محمد علی شبیر نے عادل آباد کلکٹریٹ کے احاطے میں منعقدہ یوم تلنگانہ عوامی حکمرانی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ضلع کلکٹر راشٹری شاہ، ضلع SP غوث عالم اور عوامی نمائندوں کے ہمراہ شہداء کے یادگاری مینار پر اور معززین کی تصویروں پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں قومی پرچم کشائی انجام دی اور پولیس کی سلامی لی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد اسٹیٹ کو متحدہ ہندوستان میں ضم کیے جانے کی یاد میں ریاستی حکومت اسے سرکاری طور پر یوم تلنگانہ عوامی حکمرانی کے طور پر منا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے حیدرآباد اسٹیٹ کو ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے دور اندیشی کے تحت ریاست تلنگانہ تمام شعبوں میں نمایاں ترقی حاصل کر رہی۔ زونل کمشنر چارمینار نے پٹیکنٹا چیرو میرالم ٹینک کے گنیش وسرجن مقامات کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے انتظامات کا معائنہ کیا اور لائن ڈپارٹمنٹس کے عملے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انتظامات کے بارے میں بات چیت بھی کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں حالیہ کے تماڈم BC گروکلا گرلز اسکول کی تقریباً 400 طالبات نے انہیں پیش کیے جانے والے غیر معیاری کھانے پر اپنی مایوس کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ طلباء نے کلاسوں میں جانے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے آڈیٹوریم میں جمع ہو کر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ طلباء نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، کتوں کو بھی اس سے بہتر کھانا دیا جاتا ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ انہوں نے کیڑوں، پانی دار چکن اور سامبر کے ساتھ چاول پیش کیے جانے کی شکایت کی، جس کی وجہ سے ان کے لیے کھانا ناممکن ہو جاتا ہے اور وہ بھوک برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے معیار کے بارے میں پوچھے جانے پر طلباء نے
इल्जाम लगाया कि प्रिंसिपल ने उनके खदशात को बेदर्दी से मुस्तरद कर दिया। बहुत से तलबा ने स्कूल को इज्तमाई तौर पर छोड़ने की धमकी दी है और कहा कि वो अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC जमा कर लेंगे और अगर प्रिंसिपल इंचार्ज रहे तो कहीं और चले जाएंगे। यह एहतजाज इन संगीन हालात पर रोशनी डालता है जिनमें ये तलबा जो BC गुरुकुला के तालीमी निज़ाम का हिस्सा हैं जद्दोजहद कर रहे। हुकाम ने अभी तक इस सूरत हाल पर रद्दअमल जाहिर नहीं किया। ఇంగ్లీష్ మేడంకి ఎస్టర్డేకి టుడేకి టుమారోకి తేడా తెలుసు సార్. మళ్ళీ మ్యాథ్స్ మేడం మాకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తారు, ఒక్క ముక్క కూడా ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. చెప్పాలంటే ఏంటి చెప్తే కూడా అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్. చెప్తే ఏమంటారు చూద్దాం. మా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా సెంటర్ మేడం ఉన్నారు కదా, మాకు ఆ మేడమే కాదు ప్రిన్సిపల్ వద్దు. అదే రీజన్ ఏంది? అన్నిటికీ రూల్స్ పెడితే మేము ఎట్లుండాలి సార్? ఇక్కడ ప్రతి దానికి రూల్ అంటున్నారు. పడుకోవడానికి రూల్, తినడానికి అసలు మాకు తిండే మంచి పెట్టలేదు. ఫస్ట్ అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మమ్మల్ని ఏ మేడం అయినా కనీసం ఎవరైనా సరే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి కదా. షెటిల్ ఇట్లా మంచిగా అది ఏదో ఒకటి చూసి మమ్మల్ని తిట్టడం తప్పించి ఇంగ్లీష్ లో తిట్టడం. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళైతే మనకి చాలా ఘోరంగా తిట్టినారు సార్. అసలు ఏంటమ్మా ఇదేనా మీరు చేసేది అని ప్రతిదానికి తిట్టడమే. బ్రెయిన్ లేదా మీకు, లివింగ్ డెడ్ బాడీస్ మీరు అని అన్నిటికీ తిట్టనే ఉంటారు. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. मूसलाधार बारिश से मुतासर होने वालों की मदद के लिए वज़ीर तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स नारा लोकेश ने इंदावली में उनकी रिहाइशगाह पर कई मशहूर शख्सियात और मुख्तलिफ तंजीमों के मैनेजरों से अतिया हासिल किया। SV यूनिवर्सिटी के इंचार्ज VCCH अपर राव रजिस्ट्रार M भूपति रायडू की क़ियादत में तदरीसी और गैर तदरीसी अमला, सातिज़ा, मुस्तकिल मुलाजमीन, टाइम स्किल मुलाजमीन, NMR मुलाजमीन, तदरीसी माउनीन और पेंशनर्स ने 47,46,380 रुपए का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में तेलुगु यूथ के रियासती जनरल सेक्रेटरी रवि नायडू ने शिरकत की। SV यूनिवर्सिटी के तलबा और गैर तदरीसी अमले की रहनुमाई में विजयवाड़ा के सैलाबज़दा इलाकों में 2000 लोगों में ज़रूरी अशिया और कपड़े भी तकसीम किए गए। आंध्र प्रदेश फ्लेक्स प्रिंटर्स एसोसिएशन के सदर राजशेखर ने 5 लाख रुपए का अतिया दिया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली ओहदे से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने अपना इस्तीफा लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना को पेश किया और वजीर आतिशी को खानसाज पार्टी का नया लीडर मुंतखब करने की तजवीज़ दी। केजरीवाल का इस्तीफा दिल्ली की शराब पॉलिसी केस में उनकी गिरफ्तारी के बाद सामने आया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने अपने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया और कहा कि आइंदा 2 दिनों में खानसाज पार्टी का इजलास होगा जिसमें नई क़यादत का फैसला किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में पार्टी ने MLA आतिशी को दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर बनाने को मंजूरी दी। आतिशी की क़यादत में नई हुकूमत 1 हफ्ते में तश्कील दी जाएगी, जब तक केजरीवाल निगरान चीफ मिनिस्टर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.